نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ کر 300 سال تک آپ نے شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا، اور اس قدر روئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسوؤں سے زیادہ ہے۔ روایت میں ہے کہ 5 شخصیتیں اس زمین پر بہت روئی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر زمین پر تشریف لائے تو بہت ساری مصیبتیں آپ کے سامنے تھیں۔ جنت سے چھٹنے کا غم، آپ کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی کا غم، اور تنہائی اور وحشت، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا عتاب۔ اس پریشانی میں حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک اس قدر روئے کہ ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ 5 شخصیتیں بہت روئی ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی سے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا کے بعد۔ مگر ان تمام حضرات میں حضرت آدم علیہ السلام کا رونا سب سے بڑھ کر کے ہے، کیونکہ 300 سال تک متواتر آپ روتے رہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی آدم علیہ السلام کی اس گریہ وزاری پر رونا آ گیا۔ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش اور شفاعت کی، تب رحمت الہی نے ان کی دستگیری فرمائی اور ان کو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام یاد دلا دیا، اور ان کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ اگر داؤد علیہ السلام اور تمام زمین والے کے رونے کا موازنہ کیا جائے، کمپیئر کیا جائے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کے ساتھ کیا جائے تو ان سب کا رونا حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام، جیسا کہ آپ سن چکے کہ سرندی پہاڑ پر اترے، اور حضرت حوا جدہ میں۔ توبہ کی قبولیت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام یہ مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، اور دونوں کی ملاقات عرفات کے مقام پر ہوئی۔ عرفات جہاں حاجی سب جمع ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، جو حج کا رکن اعظم ہے۔ ملاقات کو معرفت کہتے ہیں، عرفات پہچاننا کہتے ہیں، چونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو وہیں پہچانا، اس لیے اس میدان کو عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان سے عربی زبان بھی لے لی گئی تھی، یعنی بھلا دی گئی تھی۔ اتنے روز تک حضرت آدم علیہ السلام سریانی زبان میں کلام
فرما رہے تھے، توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر عطا ہوئی. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانوروں، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو. دریائی جانوروں نے سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی اور زمین کے جانور آپ کے آس پاس جمع ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر ہاتھ پھیرا. حضرت آدم علیہ السلام جب ہاتھ پھیرنے لگے تو جس پر آپ کا ہاتھ پہنچ گیا وہ گھریلو جانور بن گیا، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، کتا، بلی وغیرہ. اور جس پر آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ سکا تو وہ جنگلی اور وحشی رہا، وہ جنگل کا جانور ہوا، جیسے ہرن اور درندے وغیرہ. حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا، میری اولاد بہت کمزور ہے اور ابلیس کا فریب بہت سخت، اگر تو ان کی مدد نہ کرے تو ابلیس سے کیسے بچ سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اے آدم، تمہارے اور احکام تھے اور تمہاری اولاد کے لیے اور احکام ہوں گے. میں ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھوں گا. تب حضرت آدم علیہ السلام نے خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا، سجدہ شکر کیا. یاد رکھیں، ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو حدیث پاک میں کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جو ہے جن ہوتا ہے، اور یہ فرشتہ جو ہے اسے اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے، اور جو وہ شیطان ہوتا ہے وہ برائی کی طرف. اب آدمی کی اپنی نفسانیت یا اس کی صحبت یہ اسے کس کی طرف لے جائے اس پر اس کا مدار ہوتا ہے. اس لیے آپ غور کریں گے کہ جب کبھی بھی آدمی کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے. وہ آدمی رکتا بھی ہے، مگر پھر کہیں بری صحبت کا شکار ہو جاتا ہے یا نفسانیت کا شکار ہو جاتا ہے، یا آج کل موبائل میں جو کچھ بھی دیکھتا ہے اس سے شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی نفسانیت اس جو ہے اچھی سوچ پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ برائی کا مرتکب ہو جاتا ہے. اس لیے اچھی صحبت کا ہونا بھی ضروری ہے اور اچھے ماحول کا ہونا بھی ضروری ہے. اور برائی سے بچنے کے لیے جو برائی کی طرف لے جانے والے اسباب ہیں، جیسے بری فلمیں دیکھنا اور موبائل میں جو ہے بری کلپس دیکھنا وغیرہ، ان سے بھی دور ہونا ضروری ہے. بہرکیف انشاءاللہ اس ٹاپک پر کبھی بیچ میں بات ہوگی، اور کچھ باتیں ہو بھی چکی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی نسل سے جو ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا 40 مرتبہ حاملہ ہوئیں. ایک روایت میں کہ 20 مرتبہ یا 40 مرتبہ حاملہ ہوئیں، اور ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک مذکر اور ایک مؤنث، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے. ایک حمل کے بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں کا ایسا حکم تھا جیسا کہ مختلف ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے. یعنی اب آدم علیہ السلام کی اولاد میں نکاح کا جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ ایک حمل سے جو ایک لڑکا وہ لڑکی پیدا ہوئے تو وہ تو سگے بھائی بہن کے حکم میں ہیں، اور جو آگے پیچھے پیدا ہوئے تو ان کا نکاح جو ہے وہ آگے پیچھے کے حساب سے ہوتا تھا. چونکہ اب ان کا نکاح ہونا ہے وہی حضرت آدم و حوا ہی کے ان بچوں کے درمیان، تبھی سے یہ نسل آگے بڑھے گی.
تو اب حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں نکاح کا حکم یہ تھا، اور یاد رہے کہ ہر شریعت میں نکاح کے احکام رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں نکاح کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل سے جو پیدا ہوں، لڑکا و لڑکی، ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، اور آگے پیچھے جو پیدا ہوں انہی سے نکاح جائز تھا۔ اس کو بھی یاد رکھیں، آگے کے واقعے میں کام آئے گا۔ اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہاں ہر حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، سوائے حضرت سیدنا شیش علیہ السلام کی، کہ شیش علیہ السلام کے جو ہے پیشانی میں نور مصطفیٰ کا منتقل ہونا تھا، تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن میں بھی حضرت شیش علیہ السلام کو تنہا رکھا گیا۔ تفسیر میں ہے کہ وضعت شیئا وحدہ کرامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن نورہ انتقل من آدم الى شیش علیہ السلام، کہ حضرت حوا نے حضرت شیش علیہ السلام کو صرف اکیلا ہی جنا ہے، ان کے ساتھ جڑوا کوئی بچہ نہیں تھا، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے لیے احکم الحاکمین مالک الملک نے ایک بچے ہی سے حاملہ کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر حضرت شیش علیہ السلام کے پاس گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے شروع ہی سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یگانہ اور بے مثال رکھا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی نسل سے سارے انبیاء ہوئے، مگر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوئے۔ حضرت شیش علیہ السلام یہ حضرت حوا کے جو ہے پیٹ سے تنہا پیدا ہوئے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکات شریف کی شرح مرقات میں فرماتے ہیں، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے، لما اراد اللہ عز وجل ان يخلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم امر جبریل فاتاه بالقبضة البيضاء التي هي موضع قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک مٹھی سفید مٹی کی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر شریف کی جگہ سے لے گئے۔ یاد رکھیں کہ آدمی کے جسم میں جہاں کی مٹی ہوگی ان کی تدفین، ان کا دفن ہونا بھی وہیں ہوگا۔ یہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں کی مٹی زیادہ ہوتی ہے آدمی وہیں جو ہے دفن کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ میں اور ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے تو پھر دفن بھی ایک ہی جگہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو مکہ شریف ہوئے، مگر آپ کا روضہ انور مدینہ شریف ہے، اس لیے کہ آپ کے جسم پاک میں مٹی مدینہ شریف کی تھی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دوسرے ملک کا ہوتا ہے اور دوسرے ملک میں جا کر کے دفن ہوتا ہے تو سمجھیے پیدا بھلے دوسرے ملک میں ہوا تھا، اس کے بدن میں مٹی وہ اس جگہ کی تھی جہاں وہ دفن ہوا ہے۔ اور آدمی ویسے پیدا جہاں ہوتا ہے اور رہنے کہیں دوسری جگہ چلا جاتا ہے، وہ پھر آ کر کے اچانک جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اسی جگہ آ جاتا ہے
جہاں اسے دفن ہونا ہوتا ہے۔ بہرکیف تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک سے حضرت جبریل امین نے ایک مٹھی سفید مٹی کی لی، فعجنت بماء التسنیم فغمست فی انہار الجنت وطینہا فی السماوات۔ تو اس مٹی کو مائع تسنیم یعنی تسنیم جو جنت کی نہر ہے اس پانی سے گھوندا گیا، پھر اسے جنت کی نہروں میں سے نہر تسنیم کے پانی سے گھوندا گیا اور پھر آسمانوں میں پھرایا گیا۔ فعرفت الملائکۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يعرف آدم، تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ ثم كان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم يرى في غرۃ جبہۃ آدم، اور پھر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نظر آتا تھا، اور فرشتوں کو وہی نظر آیا اور انہوں نے نور مصطفیٰ کو جو ہے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تھا، مگر تفسیر کبیر کے حوالے سے یہ بات گزر چکی کہ اس کا ریزن جو ہے وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا۔ اور فرمایا وقیل لہ یا آدم ھذا سید ولدک من المرسلین فلما حملت حواء بشیش انتقل النور من آدم الی حواء۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اے آدم، یہ آپ کے بیٹے سید المرسلین ہیں۔ جب حضرت حواء حضرت شیش علیہ السلام سے حاملہ ہوئی، وہ نور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حواء کی طرف منتقل ہو گیا۔ وکانت تلید فی کل بطن ولدین الا شیئا فانہ ولدتہ وحدہ کرامۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت حواء رضی اللہ تعالی عنہا دو بچے جنتی تھیں سوائے شیش علیہ السلام کے، کہ ان کو حضرت حواء نے اکیلے ہی جنا۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حواء کے پیٹ میں ایک ہی بچہ رکھا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پائی گئی۔ اور پھر فرمایا ثم لم يزل ينتقل من طاہر الى طاہر الى ان ولدته آمنہ من عبد اللہ ابن عبد المطلب۔ اور پھر وہ نور پاک ایک پاک بطن سے دوسرے پاک بطن کی طرف منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو جو ہے جنم دیا اور حضور دنیا میں تشریف لائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں جو نکاح کا سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ ساتھ میں پیدا ہونے والے بچے یہ آپس میں سگے بھائی بہن کا حکم رکھتے تھے، اور آگے پیچھے ہونے والے ان سے نکاح جائز تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد سے قابل و حابل تھے۔ قابل یہ آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا تھا اور حابل چھوٹا تھا۔ قابل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابل بکریاں چراتا تھا۔ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام جو ہے لیوا تھا یا لیوازہ تھا، جو خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابل سے ہونا تھا، اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابل سے ہونا تھا، لیکن قابل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح ہی میرے ساتھ ہوگا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اسے کیا کہا اور قرآن نے اس واقعے کو کس طریقے سے بیان کیا، انشاءاللہ تبارک و تعالی
آئندہ تفسیر میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس واقعے سے ملنے والے سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، روئیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ مبارک سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام معصوم ہے، مگر اس کے باوجود 300 سال تک روتے رہے۔ کبھی ہم بھی گڑ گڑائیں، کبھی اپنے گناہ کی طرف ہم بھی توجہ دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو گناہ سے محفوظ تھے، مگر ہم تو قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے خوف سے، اس کی محبت سے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔